یہ عمر فاروق اعظم نے مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ آپ کے کان میں آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا ماں تمہیں پتہ نہیں ہے، امیر المومنین عمر نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی جو ملائے گا بڑی سزا ملے گی۔ ماں نے کہا بیٹی عمر یہاں موجود تھوڑی ہے، پانی ڈال دے۔ بیٹی بڑی نیکی کہنے لگی اماں آپ کہہ رہے ہیں عمر یہاں موجود نہیں، عمر نہیں دیکھ رہے، رب تو دیکھ رہا ہے، وہ خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی ملا دیں۔ حضرت عمر کے ساتھ حضرت سالم بھی تھے۔ حضرت عمر نے کہا سالم اس گھر کی پہچان کر لو، صبح اس گھر کی ڈیٹیل مجھے آ کر کے بتانا۔ حضرت سالم صبح عمر کے دربار میں پہنچے، جانے کے بعد کہا اے عمر اے امیر المومنین جس بیٹی کی بات کر رہے تو بڑی نیک بیٹی ہے، بیوہ ہے، ماں بے سہارا متقی اور پرہیزگار بیٹی ہے، اپنی ماں کو منع کر رہی تھی دودھ میں پانی ہم نہیں ڈالیں گے ماں۔ حضرت عمر نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹوں ایک بیٹی بڑی نیک ہے، بیوہ ہے، متقیہ ہے، کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بیٹا نہ بولا۔ ایک بیٹا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان میں اس نیک بیٹی سے شادی کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس نیک بیوہ بیٹی سے جو ہے اپنے بیٹے کا نکاح کر کے زمانے والوں کو پیغام دے دیا تھا اے زمانے والوں جب بھی رشتہ ڈھونڈنا تو زمین نہ دیکھنا، مکان نہ دیکھنا، پیسہ نہ دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا جس کو اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لا رہے ہو تہذیب ہے کہ نہیں ہے، ادب ہے کہ نہیں ہے، نبی کی شریعت سے چلنے والی ہے کہ نہیں ہے، بڑوں کو ادب ہے کہ نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ مگر آج ہم کچھ اور دیکھتے، ہم زمین دیکھتے، جائیداد دیکھتے، پیسہ دیکھتے ہیں، بیٹیوں کو جھونک دیتے، تھوڑے دن بعد خبر آتی ہے بیٹا شرابی ہے، بیٹا جواری شراب پیتا جوا کھیلتا ہے، ہماری بیٹیاں گھٹ گھٹ کے پوری زندگی مر جاتی ہیں۔ ہماری قوم کے بزرگوں رشتہ کرنے جانا پہلے دیکھ لینا لڑکے کا نیچر کیا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کیسی ہے، جن کے پاس اٹھتا بیٹھتا وہ شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، وہ سستا کھیلنے والے تو نہیں ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے، مدینے کے گلیاں ہیں، راستے میں گھوم رہے ہیں، رات کا وقت پہرا دے رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اگر عمر کے دور خلافت میں جنگل کا شیر بھی بھوکا رہ گیا تو عمر کو میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا۔ مدینے میں ٹہل رہے، رات میں بچوں کے رونے کی آواز آئی، دروازے پہ میرے عمر نے دستک دی، اندر سے ضعیفہ ماں نکل کے آئی۔ میرے عمر نے کہا بوڑھی کیا بات، بچے کیسے رو رہے ہیں؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا تو عمر کیا بتائیں آج 3 دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور جو ہے مدینے کا بادشاہ عمر تو چین کی نیند سو رہا ہوگا، بڑے اچھے اچھے کھانے کھا کر کے، بڑے جو ہے عمدہ لباس پہن کر چین کی نیند سو رہا ہوگا، میرے بچے یہاں رو رہے ہیں۔ عمر کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کس نے عمر کو خلیفہ بنا دیا؟ پھر مصطفیٰ کے دوسرے خلیفہ نے اس بڑھیا کی اس بات کو سنا ہے، امیر المومنین کے آنکھوں میں آنسو آئے، دوڑے اپنے دربار میں آئے، اناج لیا، راشن لیا، ایک کوٹری میں باندھا۔ وقت کے خلیفہ نے 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر نے کوٹری کو اپنے کندھے پہ رکھا، لے کر کے جب چلا ہے تو خادموں نے کہا تھا سرکار یہ بوجھ ہم لے کر کے چلے، تو عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اے میرے خدام یہ بتاؤ دنیا میں عمر کا بوجھ اٹھا لو گے کہ میدان محشر میں اٹھا پاؤ گے عمر کا بوجھ؟ تو خداموں نے کہا تھا سرکار یہاں تو اٹھا سکتا ہوں مگر میدان محشر میں بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا۔ 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ عمر فاروق اعظم نے اپنے کاندھے پر اناج کی پوٹلی رکھی، لے کر کے گئے۔ جانے کے بعد بڑھیا کے گھر پہ دونوں نے مل کے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا عمر فاروق اعظم نے بچوں کو اپنے ہاتھ سے میرے عمر نے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر کے فارغ ہوئے، عمر چلنے لگے تو بڑھیا نے کہا تھا میں بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے، عمر کو نہیں ہونا چاہیے، عمر تو سو رہا ہوگا، چین کی نیند سو رہا ہوگا، خلیفہ عمر کی جگہ تجھے ہونا چاہیے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا میری ماں سن، جس عمر کی تو بات کر رہی ہے وہ عمر چین کی نیند نہیں سو رہا ہے بلکہ تیرے پاس کھڑا ہے۔ جب عمر فاروق اعظم نے اتنا کہنے کے بعد آپ چلے تھے تو بڑھیا نے کہا تھا میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ عمر اچھا خلیفہ نہیں ہے، لیکن آج میں نے یہ جانا ہے کہ میرا عمر جیسا خلیفہ ہے اس کے جیسا خلیفہ روئے زمین
पे मौजूद